2 سال تک کی اذان پڑھی ہو وہ شہید کی حیثیت سے اٹھے گا اور شہیدوں کے ساتھ اٹھے گا، اور قیامت میں اس کا شمار شہیدوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ اور جس نے 3 سال اللہ کی رضا کے لیے اذان پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو نبیوں کے ساتھ اٹھائے گا اور اس کا حشر انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا، اور مؤذنوں کی گردن بہت اونچی ہوگی اللہ کی طرف سے، یعنی گردن لمبی نہیں ہو جائے گی، اونچی کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں عزت عطا کرے گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب مؤذن اذان پڑھتا ہے تو کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، مچھلیاں اس کے لیے دریا میں، چڑیا اور پرندے اس کے لیے اپنے گھونسلوں میں دعائیں کرتے ہیں۔ بڑی شان ہے مؤذنوں کی، یعنی اذان پڑھنے والوں کی بڑی شان ہے، ان کے بڑے مرتبے۔ تو اذان کو بھی قرآن نے احسن کہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مؤذن جو مرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر کو تنگ ہونے سے بچا لیتا ہے، اور ان کی قبر میں کشادگی ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا اولیاء کہاں ہے، علماء کہاں ہے، اور اللہ کی طرف بلانے والے مؤذن کہاں ہے، اس لیے کہ ان لوگوں کے لیے نور کے ممبر تیار کیے گئے قیامت کے دن۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر توفیق دے تو کبھی کبھی مسجدوں کے اندر جا کر اذان پڑھ دیا کر۔ یعنی مؤذن صرف وہ نہیں ہے کہ جس کو جو ہے وہ نوکری پر ٹرسٹیوں نے رکھ لیا ہو، مؤذن ہر وہ شخص ہے جو اذان دے۔ اور بڑی برکتیں ہیں، جب کوئی اذان پڑھتا ہے تو فرشتے اذان میں اس کا ساتھ دیتے ہیں، اور جتنی دیر تک کوئی اذان پڑھتا ہے تو اب اللہ اپنا دست قدرت اس کے سر پہ رکھتا ہے۔ بڑی برکتیں اذان کی۔ اچھا اذان نہ دے سکیں تو کم سے کم جب اذان ہوا کرے تو اذان کا جواب ہی دے دیا کرے۔ تو احسن القصص کی طرف چلتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہم نے نازل کیا ہے، آپ کو سنایا ہے، اس سے پہلے، اس واقعے کے بتانے سے پہلے لوگ اس سے بے خبر تھے۔ مکے والوں کو کیا پتا کہ احسن القصص کیا ہے اور جناب یوسف صدیق کا واقعہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے سے پہلے معلوم نہ تھا کہ یعقوب اور اولاد یعقوب کے معاملات کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب تمہیں بتایا ہے یہ حکمت والا واقعہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یاد کرو جب یوسف نے علیہ السلام ایک خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 تارے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرتے۔ جمعہ کا دن تھا، صبح کا وقت تھا، چاشت کا وقت۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی گود میں سر رکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام سو رہے تھے بڑے خوبصورت۔ حضرت سیدنا وہاب ابن منبہ فرماتے ہیں کہ یوسف اتنے خوبصورت تھے کہ رات میں چاند کی طرح چمکتے تھے اور دن میں سورج کی طرح چمکتے تھے اور صبح کو ستارے کی طرح چمکتے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ حسن یوسف کی شان یہ تھی کہ اگر حسن کے 10 حصے کیے جائیں تو 9 حصے پوری مخلوق میں تقسیم کر دو، حسن کے 10 حصے کیے جائیں تو 1 حصہ پوری مخلوق میں تقسیم کر دو، اور تنہا 9 حصے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تھے۔ اتنے خوبصورت تھے، حسن یہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام۔ اندھیرے میں ان کا چہرہ، یعنی یہ مبالغہ نہیں، یہ تو روایت حدیث ہے، مفسرین فرماتے ہیں
کہ اندھیرے میں ان کا چہرہ چاند کی طرح چمک